اسٹور کیا ہے، لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی بولو بھائی نکال، جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ کے پی کے میں بعض زمینوں پہ گیا، وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں، پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں، 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے، ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا. اتنا پانی زمین میں. اور صوبہ سرحد جو ہے کے پی کے وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے، وہ نشیبی جگہ پہ نہیں. جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا، لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے. حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے، لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے، اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی. لیکن جتنی بلندی پہ، میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں 7000 فٹ بلندی، آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پہ، سانس لینے میں دشواری، مگر پانی کے چشمے پہاڑوں کی نوک سے پھوٹ رہے ہیں. کیونکہ وہ بھی زمین ہے وہاں، اس کو بھی اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی آباد کرنا ہے اللہ نے. پہاڑوں کے اوپر پانی جاتا ہے اور بالکل چوٹی سے نکل کے نیچے بہنا شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دیے. پھر پانی کا ایک الگ سسٹم ہے، جیسے بالکل ہم لوگ چیزیں اسٹور کرتے ہیں نا بھائی، جیسے ہم بقرعید کے گوشت سے حلیم پکاتے ہیں نا محرم میں، میں تو نہیں پکاتا، یہ لوگ پکاتے ہیں. تو وہ کہاں اسٹور کرتے ہیں؟ فریج میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ محرم میں پھر کہاں سے ملے گا اتنا گوشت؟ تو لوگ بقرعید کے گوشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسٹور کر دیتے ہیں کہ محرم میں اسی سے حلیم پکے گا، تو فریز کر دیا جاتا ہے نا. ایسے ہی گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان سے برف نازل ہوتی ہے، وہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ، وہ سب کیا ہے؟ قدرتی فریج ہے جس میں کوئی ڈور نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں دینی پڑ رہی اس کو. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برف بنا کے اس کو زمین پہ بولو نا بھائی نازل کر کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر بنا دیتے ہیں. وہ گلیشیئر اسٹور ہو جاتے ہیں، بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، وہ ایک دم نیٹ کلین پانی، صاف ستھرا. وہ پانی بڑے بڑے گلیشیئر کشمیر میں اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ ادھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر کیسا بہترین نظام ہے! ایسا نہیں ہوتا ایک دم دھڑام سے پہاڑ پگھل جائیں، نہ نہ نہ. جیسے جیسے گرمی آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پگھلنا، وہ پانی پگھل کے پہلے چھوٹی چھوٹے چشموں میں، پھر نہروں میں، پھر بڑے بڑے دریاؤں میں، پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا کہاں سے چلتا ہے اور کدھر سمندر میں آ کے بولو بھائی گرتا ہے. پھر وہ یہ سب کو سیراب کرتا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے میں نے. سب کو سیراب کرتا ہوا وہ جانور بھی پی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، ڈبکیاں بھی لگ رہی ہیں، اس میں مچھلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ان مچھلیوں کو خوراک بھی مل رہی ہے، شکار بھی ہو رہا ہے، اور اس سے جو جنگلات ہیں ان کو بھی پانی مل رہا ہے. پھر اس سے جناب گندم کی کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہیں. سندھ کے پورے باغات انہی نہروں سے، تو وہ جو آ رہی ہیں وہاں سے انہی نہروں کو کاٹ کاٹ کے پورے پورے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. وہ پانی ہوتے 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 سمندر میں آ کے گرتا ہے. پھر سورج اس پانی کو پکاتا ہے، سمندر کے پانی کو دوبارہ پکاتا ہے. پھر وہ میٹھا پانی دوبارہ بادلوں میں جاتا ہے. پھر وہ منو ٹن بھرے ہوئے بادل اللہ ہوا کو کہتا ہے چل بھائی واپس چل، جہاں سے آیا تھا ادھر واپس. پھر وہ وہاں جا کے برسے گا، کچھ تو لیکوڈ مائع کی شکل میں برسے گا اور کچھ برف بن کے جو بہہ جائے گا اور پھر برف بن کے آہستہ آہستہ پگھلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پانی پلاتے چلے آ رہے ہیں. یہ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اتنا زبردست سسٹم ہے نا بارش کا. ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ جو بارش کا نظام ہے نا، یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا دلچسپ نظام ہے کہ یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی ختم ہو رہا ہے، نسل کو بولو بھائی روکو. پانی ختم نہیں ہو رہا، یہ الو بنانے کی باتیں ہیں. کیونکہ پانی ختم جب ہوگا جب وہ فنا ہو رہا ہو. پانی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو کے بالآخر کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں. پھر دریا، وہ سارا سائیکل ہو رہا ہے، یہ پورا چکر ہے، یہ ضائع ہوتا ہی نہیں ہے. اور کتنے لاکھوں گیلن کروڑوں گیلن پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے. تو ہماری حکومتیں اپنی سستی کہ بھائی پانی کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ڈیم بنانے کی بات کرو تو سیاسی جھگڑے. کیا خیال ہے؟ تو پانی کو اسٹور کرنے کا خود کا کوئی انتظام ہے نہیں، اور ڈال دیتے ہیں کس پہ؟ کہ نسل روکو. آئی بات سمجھ؟
یہ ایسے ہی جیسے گھر میں کوئی سست باپ ہو نا, سست باپ, ٹھیک ہے نا. بیگم نے اپنے سسرالیوں کو بلا لیا, اپنے میکے والوں کو دعوت کے لیے. اب اتنا بڑا کولر رکھا ہوا ہے لا کے, کہا جا رہا ہے بھائی گھر میں 20 افراد آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو بھرنے کا انتظام کر لیں. تو آپ سستی میں وہ تو کولر بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں 20 افراد کے بجائے 5 کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ 5. تو یہ اس لیے نہیں کہ پانی کی کمی ہے, یہ اس لیے کہ آپ کیا ہیں, سست. تو حکومت جب کہتی ہے نا کہ نسل روکو, پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, تو یہ حکومت اپنی سستی کس پہ نکال رہی ہے؟ ہم اور آپ پہ نکال رہی ہے. نہیں یاری میرا غالب بات سمجھ. تو اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے, برس رہا ہے, ہم پانی بھی پی رہے ہیں. اگر ایک پانی اللہ روک لینا, خدا کی قسم IMF قرضے دینا چھوڑ دے, اتنا نقصان نہیں ہے, کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے. لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیاہ نکل جائیں انسانوں کا, لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے. اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں. کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بھائی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا, جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں, ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے, کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے, اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ, اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے, جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے. تو بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا, بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی. تو بادشاہ نے بلا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے, لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے, مثالیں ادھر ادھر کی زیادہ ہوتی ہیں. قرآن حدیث ہوتا ہے, اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں, عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں, مچھر کی مثالیں دی ہیں. مثال جس کو ایگزامپل کہتے ہیں, وہ بات کو سمجھانے کے لیے, تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں, قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے. ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ, سبھی پڑھتے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے. خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں, اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں. حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے, لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا, تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا, مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا نا, خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا, الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے. یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا, یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں. شاعر, سارے شاعر باولے نہیں ہوتے, ذہن میں رکھیں. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے, جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا, اس قسم کی چیز ہے بھائی. وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی, ٹھیک ہے, سارے خرچے بھی پورے کر دیے. تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو. سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح, لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے, صحیح ہے. جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے. پھر آخر میں کہتا ہے شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا, وہ ذہن سے نکل. ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی. بادشاہ, ہاں, تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا. وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کون سی چیز ہے, تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, ایک مثال ہے, اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے, تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے.